اسلامیات لازمی کا پیپر ہے، حصہ اول ہے، یہ فرسٹ ایئر کا پیپر ہے۔ تو پہلا اس میں جو ہے وہ آیا ہے اسلام کے لفظی معنی کیا ہے۔ تو اسلام کے لفظی معنی حکم ماننا، اطاعت کرنا، تابع ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہے بندوں کے مال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہا جائے کہتے ہیں، تو ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منکر نکیر وہ ہوتے ہیں جو قبر میں سوالات کریں گے، اور جو ہمارے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں کندھوں پر، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، دائیں والا ہمارے نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ لکھتا ہے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسرافیل اور مکائل، اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، مکائل علیہ السلام جو ہے وہ رزق لاتے ہیں۔ اسی طرح آروت اور ماروت بھی 2 فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت مکائل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرنے والے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے انبیاء تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے اخلاقی قدروں کی پاسداری ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اخلاق، اچھی جو باتیں ہوتی ہیں انسان کے، سچائی، نیکی، جھوٹ نہ بولنا، برائیوں سے بچنا، یہ سارے جو ہے انسان کے اخلاق میں آتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے، ٹھیک ہے، 8 تعداد ہے۔ یہ میں نے ادھر یہ جو بریکٹس بنے ہوئے ہیں ان میں بھی میں نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلے پیج پہ ہے یہ ہے جی کہ آج ایک یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، یہ دونوں ادھر بھی میں نے نشان لگا دیے، اور آگے جو ہے الف اور بے دونوں ہے، یہ دیکھیں الف اور بے، تو الف اور بے کو درست کر لیں، ان دونوں پہ ٹک لگا دیں تو دونوں ٹھیک ہے۔ نماز کے لفظی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، دعا، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں یہاں میں نے ان سب کو لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے خرچ اور میانہ روی اختیار کرنے والا کیا ہوتا ہے، کبھی محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ میانہ روی درمیانہ خرچ کرنا، نہ فضول خرچی کرنا اور نہ کنجوسی کرنا، ٹھیک ہے۔ آمدن اور خرچ کے درمیان جو ہے وہ توازن قائم رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 8 پہ نزول قرآن کا عرصہ تقریباً 23 سال ہے، 22 سال کچھ ماہ اور کچھ دن ہے تو تقریباً 23 سال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا، اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب یہاں پہ جتنے ان میں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں پہ جو نام ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ہے الحاج الصحیح بخاری کی تالیف کرنے والا کون ہے، تو یہ محمد بن اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آگے سے سوال ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ ذرا۔ اسد کا مفہوم واضح کریں۔ اب ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے اسد۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ایک طالب میں کوئی بندہ ہے جو بہت پڑھنے والا ہے، اچھا ہے، تو مجھے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس جیسا بننا چاہیے، اسے ہم کہیں گے رشک۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بخیل، جو بندہ بخیلی کرتا ہے نا، کہ اس کے بارے میں منفی جو سوچیں ہوتی ہے نا، اس کو اسد کہتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے معاشی فوائد۔ اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے ظاہر ہے، جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو اس کا بھلا ہوتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے، معاشرے سے کیا نام ہے غربت ختم ہوتی ہے، برائی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اگر نہ جو جس کے پاس نہیں ہوگا وہ چوری بھی کرے گا، کوئی بھی برا کام کرے گا، تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اس کے بعد ہے نماز کے 5 فوائد۔ نماز کے تو بے شمار فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی سوچیں مثبت ہوتی ہیں، منفی نہیں ہوتی، صاف ستھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب مسجد میں جاتا ہے بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، ان کے حالات معلوم کرتا ہے، اگر کوئی مدد کسی کی کرنی ہو تو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے فائدے ہیں۔ جہاد کی قسمیں، اب جہاد جو ہے، جہاد کا میں نے کوشش کی، اور جہاد کی بہت سی اقسام ہے، جہاد بالمال، جہاد بالجان، جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالزبان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کرنا، بھائی چارہ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور والدین کے حقوق۔ اب ظاہر والدین ہمیں پیدا کرنے والے ہیں تو ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سارے۔ اب کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ابھی اوپر میں نے بتایا تو اس میں آیا تھا کہ وہ فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ ہماری نیکیاں اور بدیاں لکھنے پر مأمور ہوتے ہیں۔ دائیں کندھے والا جو ہماری اچھائیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا جو ہے ہماری جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے سیکشن 3 بھی دیکھ لیں، آسمانی کتابوں پر مفصل تبصرہ کریں گے۔ 4 کتابیں جو ہیں ان پر لکھنا ہے، کس نبی پر نازل ہوئی تھی کتاب، اور آخری کتاب کس پر نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر، اور یہ جو ہے قیامت تک، یہ جب تک دنیا یہ کسی کتاب پر عمل ہوگا نا، باقی ساری جو ہے ان لوگوں نے رد بدل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نوٹ لکھیں، اور یہ پھر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یہ جو اگلا بھی ہے نا، ایک مومن